نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سوشل میڈیا نے جہاں رابطوں کو عام، تعلقات کے دائرے کو وسیع اور مسافت کے پیمانے کو بدل کر ہر شخص کو کہنے لکھنے کا موقع فراہم کیا ہے، وہاں جھوٹ، الزام تراشی اور غلط بیانی اور غلط خبریں پھیلانے کی وبا بھی انتہائی عام اور آسان ہو گئی ہے۔ اس سے قبل تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہونے والا واقعہ سوشل میڈیا کے ذریعے سیکنڈوں میں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ خطرناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر یا افواہ تحقیق سے بھی پہلے پوری دنیا میں نشر کر دی جاتی ہے۔ معلومات درست ہیں یا غلط، کوئی اس جھنجھٹ میں پڑتا ہی نہیں۔ اردو میں کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، مگر اب سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے ایسے پر نکل آئے ہیں جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہمارے ماحول میں زندگی کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں رہا۔ چھوٹے بھی، بڑے بھی، امیر بھی، فقیر بھی، رئیس بھی، مزدور بھی، خوشحال بھی، مفلس بھی، عالم بھی، جاہل بھی، نامور بھی، گمنام بھی، رعایا بھی، مجسٹریٹ بھی، چپڑاسی بھی، مذہبی اور سیاسی اختلاف رکھنے والے بھی، نیچے سے اوپر تک اس وبا کا شکار نظر آتے ہیں۔ کھلا جھوٹ تو ایسی چیز ہے جسے ہر شخص برا سمجھتا ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر کی بھی قید نہیں، بلکہ وہ دائری اور مادہ پرست بھی جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وجود تک میں شک کرتے ہیں، وہ بھی نظریاتی طور پر جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ عملاً دن رات جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ بہت برا فعل ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو جب کبھی اپنے کردار کی درستی کا خیال آئے گا تو وہ جھوٹ سے بھی توبہ کر لیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دور حاضر میں جھوٹ کی بہت سی ایسی صورتیں تیزی سے وجود میں آ گئی ہیں جنہیں بہت سے لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، لہذا انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو رہا ہے۔ نفس انسانی کی فطرت ہے کہ جس برائی کا الزام وہ براہ راست اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا، اسے کسی اور شخص کے کندھے پر رکھ کر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مقصد بھی حاصل ہو جائے اور اپنے اوپر حرف بھی نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹ کے سلسلے میں انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو نہایت لطیف اور بلیغ پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں آپ کا یہ ارشاد ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے: بئس مطیۃ الرجل اذا عنہ، جھوٹ کی بدترین سواری یہ فکر ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ براہ راست جھوٹ بولنے سے کتراتے اور بے تحقیق باتیں لوگوں کے سر پر رکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں، یہ وہ جملہ ہے جو جھوٹ کے التزام سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جھوٹ جو اپنے پاؤں چل کر نہیں پھیل سکتا، اس قسم کے فکروں پر سوار ہو کر پھیل جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فکر کو جھوٹ کی سواری قرار دیا ہے۔ اس بات کو آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بالکل سادہ اور عام فہم الفاظ میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر بات جو دوسروں سے سنے اور بغیر تحقیق کے دوسروں کو سنانے لگے۔ دونوں ارشادات کا منشا اور مقصد در حقیقت یہ بتانا ہے کہ ایک سچے مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہر کچی پکی بات جو کہیں سے بھی اڑتی ہوئی ہاتھ آ گئی اسے آگے چلا دے۔ یاد رکھیے، اس سے افواہیں جنم لیتی ہیں، جھوٹی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں اور متضاد افواہوں کے گرد و غبار میں حقیقت کا چہرہ مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ بیان کردہ احادیث کی روشنی میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ دراصل اسلام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار بن کر زندگی گزارے، اس کے منہ سے جو بات نکلے وہ کھری اور سچی بات ہو اور وہ اپنے کسی قول و فعل سے غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دے۔ ان تمام تر اسلامی تعلیمات اور تاکیدات کے باوجود ہم اتنے بے قابو ہو چکے ہیں کہ ہمیں ذمہ داری کا ذرہ برابر احساس ہی نہیں رہا، اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی اڑتی ہوئی بات ہاتھ آ گئی اسے تحقیق کے بغیر دوسروں تک پھیلاتے اور کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے اور بے دھڑک ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں ہر وقت افواہوں کا ایک طوفان اور سیلاب برپا رہتا ہے۔ بے تحقیق افواہوں کی بنیاد پر کسی انسان کی عزت کو مجروح کرنا صرف جھوٹ ہی نہیں، بہتان بھی ہے، اور حقوق العباد میں سے ہونے کی وجہ سے زیادہ خطرناک اور سنگین جرم ہے۔ لیکن ہمارے موجودہ ماحول میں کسی شخص پر کوئی الزام عائد کرنا ایک کھیل بن کر رہ گیا ہے جس میں کسی تحقیق اور ذمہ داری کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ وما علینا الا البلاغ۔